السلام علیکم. احسان دانش کا سلام پہنچے. اسلام میں خواتین کا کردار، اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے. اس موضوع پر گفتگو کرنے سے قبل مجھے دانشوروں کے قول یاد آتے ہیں. کسی دانشور کا کہنا ہے خدا خواتین کو اگر پرندوں میں پیدا کرتا تو مور بنا کر پیدا کرتا، جانوروں میں پیدا کرتا ہرن بنا کر پیدا کرتا، کیڑے مکڑوں میں پیدا کرتا تتلی بنا کر پیدا کرتا، مگر انسانوں میں پیدا کیا. تخلیق اللہ تعالیٰ نے خواتین کو انسانوں میں جب کیا تو حوا بن کر، سارا بنا کر، مریم بنا کر، فاطمہ بنا کر، زینب بنا کر پیدا کیا. اور خواتین کے حوالے سے اسلام میں خواتین کا اس حد تک کردار ہے، پورا ایک سورہ نساء کے نام سے اللہ نے نازل فرمایا، بہت بڑا سورہ. اس میں خواتین کے تمام حقوق کے حوالے سے، فرائض کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے پورے پیکر کو، خاتون کے پیکر کو سورہ بنا کر نازل کیا ہے. میرے ساتھ محترمہ فائزہ تشریف فرما ہے، پڑھی لکھی ہے، گرفت رکھتی ہے، نظر رکھتی ہے معاشرے پر. میں جاننا چاہوں گا کہ اسلام میں خواتین کا کردار کیسا ہونا چاہیے. السلام علیکم فائزہ. وعلیکم السلام. کہ اسلام میں خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام نے خواتین کو ہر مقام پر، ہر مرتبہ میں بہت اعلیٰ مقام منزلت نوازا ہے. اگر اس عورت کا، خواتین کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دیکھیں تو اگر ایک خاتون اگر کسی کی ماں ہے تو اس کے اولاد کے لیے جنت ہے. اگر وہ خاتون اگر کسی کی بیٹی ہے تو اس کے لیے راحت ہے، سکون ہے، نعمت ہے. اگر وہ عورت کسی کی بیوی ہے تو اس مرد کے لیے وہ بیوی اس کے لیے زینت ہے، اس کے لیے سکون ہے. عورت کو اسلام نے ہمیشہ بلند مقام سے اس طرح نوازا ہے کہ روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی حضرت فاطمہ تشریف فرما ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے ان کو استقبال کرتے تھے، کیونکہ وہ بتلانا چاہتے تھے کہ عورت کا مقام کوئی کم نہیں ہے. جو کہ خود نبی پاک اٹھ کے جس کو استقبال کرے وہ خاتون ہی ہے، وہ ایک عورت ہی ہے کہ جن کا مقام سمجھانے کے لیے خود نبی اکرم خود اٹھ کے استقبال کرتے تھے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو عورت ہی ہے جو ایک معاشرے کی تشکیل کرتی ہے. وہی عورت ہی ہے جو کہ ایک معمولی سے چھوٹے سے بچے کو ایسے تربیت کرتی ہے کہ وہ پورے قوم کو لیڈ کر سکتا ہے. کوئی نہیں. فائزہ بہت اچھی بات کی. واقعی میں اسلام نے عورت کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا. حضور پاک کھڑے ہوتے تھے، آپ نے فرمایا. مگر اب چونکہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، 2024 میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس کو 21ویں صدی کہتے ہیں، اور یہاں پر ہماری خواتین کا کیا حال ہونا چاہیے؟ خاتون کو، ایک عورت کو یا پورے معاشرے کو کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے بطور مسلم کے؟ اگر اس دور کے تقاضے دیکھا جائے تو خاتون کا ایک جو کردار ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بالکل سرکل سے جو بھی ان کو بالکل کنجسٹڈ نہیں کرنا چاہیے. ان کو بہت کھلا وسیع دائرہ دینا چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، وہ کام کریں، چاہے وہ گرداری کے لحاظ سے دیکھیں یا چاہے وہ باہر نکل کے مرد کے شانہ بشانہ کام کریں. عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے وہ ہر کام کر سکتی ہیں. اسلام نے بہت مردوں کے برابر عورتوں کو بھی حقوق دیا ہے. جہاں پہ قرآن میں ارشاد ہے کہ اگر مومنین کہا ہے تو وہاں پہ مومنات بھی ہے، اگر مسلمین کہا ہے تو وہاں پہ مسلمات بھی ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خاتون کا جو مقام ہے وہ مرد کے برابر ہے. تو خاتون جو ہے اپنے حدود میں رہ کے، اپنے شرم و حیا میں رہ کے، حجاب میں رہ کے، اپنے پورے لباس کو مکمل کر کے وہ کہیں بھی کچھ بھی کوئی بھی کام کر سکتی ہے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ صرف گھر کے کام کے لیے بنی ہے، یہ صرف بچے پیدا کرنے کے لیے بنی ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف گھر کے اندر ہی رہے، باہر نہ نکلے. یہ سوچ غلط ہے. اس کو ختم کر کے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ عورت کو لائے، اس کو ہر چیز میں لائیں، ہر پلیٹ فارم ان کے لیے فراہم کریں کہ چاہے عورت اگر دفتر میں کام کرتی ہے تو وہاں بھی کرنے کے لیے اس کو مواقع دینا چاہیے.
اگر عورت کوئی جاب کرنا چاہتی ہے، کوئی اسکول میں پڑھانا چاہتی ہے، ہاسپٹل میں جاب کرنا چاہتی ہے تو ادھر موقع دینا چاہیے. اسی طرح عورت کو ہر میدان میں کھلا چھوٹ نہ دینا چاہیے، کیونکہ عورت ہی ہے جس سے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، عورت ہی ہے جس سے پوری قوم تشکیل پاتی ہے. اسلام میں ایسے بھی خواتین گزری ہیں کہ جو خود اسلام کی بلندی کے لیے اپنے سارا سرمایہ لگایا ہے. اگر دیکھا جائے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جو کہ زوجہ رسول تھی، عرب کی سب سے مالدار خاتون تھی، سارا دولت انہوں نے تبلیغ اسلام کے لیے لگایا اور اسلام کو اتنا سربلند کیا. خود شیب ابی طالب میں محصور رہی، یہ بھی نہیں کیا، حالانکہ سب سے عرب کی مالدار خاتون تھی، کر سکتی تھی، لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا. تو یہ ہمارے پاس اس طرح کے نمونے ہیں کہ جو عورت اپنے ویلتھ کے ذریعے اسلام کو بلند کر سکتی ہیں. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے ہمارے سامنے رول ماڈل، کہ جنہوں نے ایسے بہترین نمونے پیدا کیے کہ جن کو اسوہ کامل قرار دیا خواتین کے لیے، نہ صرف دنیا میں بلکہ تمام خواتین کا سردار اور جنت کی خواتین کا سردار ان کو قرار دیا. تو ایسے ہمارے پاس خواتین کے مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ جن کے ذریعے پورا اسلام، پورا دنیا ان سے منور ہو جاتا ہے. جی فائزہ بالکل وضاح فرمایا. ایک طرف کو یہاں اسلام میں نا حضرت خدیجہ نظر آتی ہے صاف، اور ان کا مال اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے وقف کیا، خرچ کیا. اور ایک طرف کو یہ کنسیپٹ ہے کہ خاتون کو یا خواتین کو چادر اور چار دیواری کے اندر ہونا چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ خواتین کو چادر اور چار دیواری کے اندر بیٹھ کر ہی کام کرنا ہے یا باہر نکل کر، جس طرح بے نظیر بھٹو اسی آئین پاکستان کے اندر وزیر اعظم بن گئی، سب جانتے ہیں. بالکل. تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل جناب، یہ کہ عورت کو گھر کے اندر بیٹھنا، چار دیواری کے اندر بیٹھنا، بالکل مکمل بند ہونا، یہ سب ان کے بالکل ان کے کہہ لیجئے کہ ان کے ایک حق سے محروم کرنا ہے. اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ جاب کرے، اول تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنی خوشی سے اپنے جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، جو بھی ان کے پاس علم ہے، تجربہ ہے، اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اگر وہ چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں. بالکل اس کا خود ہمارے پاس ایسے بہت سارے مثال ہیں، جیسا کہ بہت اسلام میں بھی ایسے بہت سے خواتین گزرے ہیں کہ جو بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ دیتی تھی. جب انقلاب اسلامی رونما ہوتا تھا، ہوا جا رہا تھا، تو امام خمینی سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ لشکر کون ہے، جو آپ نے جنگ شروع کیا ہے اس کو چلانے کے لیے، اس کو آگے گزارنے کے لیے کون ہے لشکر؟ تو امام خمینی نے جواب دیا کہ میرا جو لشکر بن رہا ہے وہ ماؤں کے گودوں میں ہے. مطلب وہ خواتین کو پروموٹ کر رہے تھے کہ وہ مائیں ہیں، وہ خواتین ہیں جو ایسے لشکر بنا رہی ہیں، جو ایسا تربیت کروا رہی ہیں کہ انہوں نے ہی اس ملک کو فتح کرنا ہے، تو انہوں نے ہی انقلاب اسلامی برپا کرنا ہے. اور اسی طرح اب کے دور میں بھی، اب جدید دور میں بھی ایسے خواتین گزری ہیں، جیسے کہ جناب نے فرمایا کہ بے نظیر بھٹو جیسے لیڈرز گزری ہیں. تو اسی طرح فاطمہ جناح ہے ہماری قائد کی بہن، جو ایک ملک کو آزاد کروانے میں، کہ ایک قوم کو نجات دلانے میں کیسے اپنے بھائی کا سہارا بنی. یہ بھی تو ایک خاتون تھی کہ خاتون کے ایسے بھی ان کے مقام ہے، ان کا منزلت ہے، ان کا رتبہ ہے کہ وہ یہ کام بھی کر سکتی ہیں. تو ان کو بند کر کے، کنجسٹڈ کر کے، کبھی بھی ان کے ایبلٹیز کو ختم کرنا، یہ اسلام کا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے کہ عورت کم ہے، بند ہے، وہ صرف گھرداری کے لیے بنی ہے، وہ صرف بچے پیدا کرنے کے لیے بنی ہے. ان کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ ان کو ان چیزوں سے، اس سوچ سے بھی بالاتر ہے، اوپر ہے کہ عورت سب کچھ کر سکتی ہے، عورت لیڈنگ کر سکتی ہے، قوم کو تشکیل دے سکتی ہے، بنا سکتی ہے، نکھار سکتی ہے. یہ تمام خوبیاں، یہ تمام صفات جو ہے عورت کے اندر شامل ہے. فائزہ، جس طرح آپ نے کہا نا کہ عورت سب کچھ کر سکتی ہے، بالکل نکھار سکتی ہے گھر کو، جہاں ایک خاتون، ایک عورت، ایک ماں اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتی ہے، وہاں ایک خاتون پوری ریاست کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے، لہٰذا عورت میں کوئی کمزوری نہیں، عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے اور اپنی معاشرت کو مستحکم کر سکتی ہے، اپنے گھر کو مستحکم کر سکتی ہے، اپنے علاقے کو اور اپنے ملک کو روشن کر سکتی ہے. اور کتنے بڑے نام ہیں اسلام کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. لہٰذا ہمیں ان کا احترام بھی کرنا چاہیے، خواتین کا.
اور ان کو آگے مقام دینا چاہیے کہ آپ سے ہی نمبر شروع ہو، تب جا کر ہم انشاءاللہ منزل پر پہنچیں گے انتہائی آسانی کے ساتھ۔ فائزہ کے ساتھ احسان دانش کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان پاکستان۔